والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كنت متخذا في أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کا یہ مبارک اور مقدس اور متبرک فقید المثال اجتماع اہل سنت و جماعت کے معتقدات اور نظریات کا ترجمان اجتماع میں اور آپ شریک ہیں. جید علماء کرام، شیوخ الحدیث، سادات کرام کثرہم اللہ تعالی، اور یہ ٹھاٹا مارتا ہوا اہل سنت و جماعت کے احباب کا اجتماع. میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں تنظیم بزم فکر رضا، بزم افکار رضا، سبحان اللہ، بزم افکار رضا کے بانی اور اس اجتماع کے بانی، کیونکہ یہ اجتماع رکھا ہی بزم افکار رضا کی طرف سے ہے. اس کے بانی مبانی ہمارے دوست زمانہ طالب علمی سے ہم ساتھ رہے، اور اسی وقت سے ان کی غیرت اور حمیت مسلکی جو ہے وہ یقیناً ہم نے محسوس بھی کی اور دیکھا بھی. اور حضرت صاحب میرے پاس تشریف لائے اور مجھ احقر اور فقیر کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم نے یہاں پر حاضر ہونا ہے. تو میں حضرت کی عظیمت اور عظمت اور مسلک حقہ کے ساتھ اخلاص کو دیکھ کر میں حاضر ہونے سے رہ نہ سکا، بلکہ میں نے وعدہ کیا کہ میں ضرور حاضر ہوں. میری مراد اہل سنت و جماعت کا ایک بڑا نام اور اس فکر، کیونکہ بانی حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تقاضے پر حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی ناصر خان ترابی صاحب
دامت برکاتہم العالیہ، میں آپ کو اور آپ کی ساری بزم کو، جن جن رفقا اور جن نیک ہستیوں کا نام آپ نے 5 ضلع کے لیے ذکر کیا، میں تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں ان تمام سادات اور علماء کے وسیلے سے، سیدنا صدیق اکبر اور مولا مرتضیٰ کے وسیلے سے، 4 یار پنجتن پاک کے وسیلے سے، کہ اللہ رب العالمین حضرت صاحب کو مزید استقامت دے، ذرائع ان کے لیے مسخر کرے، بولیے آمین۔ قرآن کا تقاضا ہے کہ جو احسان کرے اس کا جواب احسان ہی سے ہوتا ہے نا۔ ہمارے عقیدوں کے تحفظ کے لیے حضرت نے شب و روز لگائے، ایک اجتماع کرنا یقیناً ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، مہینوں کے انتھک محنت ہوتی ہے۔ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مفتی ناصر خان ترابی صاحب کو اللہ صحت و کمال عطا فرمائے، ان کی یہ بزم افکار رضا کو اللہ رب العالمین ترقی عطا فرمائے، اور تمام اسلاف اور اجماع امت کا نچوڑ اور خلاصہ اور ترجمان سلطان المجددین حضور سیدنا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا افکار، جو اجماع اہل سنت کے افکار ہیں، اور وہ ایک شخصیت پوری جماعت کی ترجمان شخصیت ہے، تو آپ نے ان مبارک ناموں سے اس بزم کو آراستہ کیا، ان کے فیضان سے اللہ رب العالمین آپ کو متمتع فرمائے۔ کثیر تعداد میں علماء کرام ہیں، میں یقیناً یہ ترجمان اجتماع ہے، اور میں ان تمام علماء میں سب سے چھوٹا اور سب سے ناقص ہوں، تو میرے لیے یہ نام ذکر کرنا یقیناً توشہ آخرت اور برکت ہے، کوئی تعلی و تصنع نہیں، یہ میں اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہوں۔ سادات کرام کثرت کے ساتھ موجود ہیں، جن کا تعارف ابھی اسٹیج پر باقاعدہ اور بار بار کیا گیا ہے، اور جہاں سادات ہوں، آل فاطمہ ہوں، تو رحمت خدا بندی وہیں امنڈ کر آ جاتی ہے۔ حضرت علامہ مولانا قبلہ سید عارف الدین شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ یقیناً جانتے ہیں کہ اس علاقے کا بڑا معتبر نام، سادات کا جیسا کردار اور عمل ہوتا ہے، یہ ہستیاں اس کی ترجمان ہیں۔ میری مراد یہاں پر حضور پیر طریقت رہبر شریعت سرکار پیر سید شیریں شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، کہ جنہوں نے اپنی زندگی مبارکہ کا ایک عرصہ یہاں پر گزار کر اپنے وجود مسعود سے خوشبو حسینیت کو عام کیا، لوگوں کے عقیدوں کی اور ان کے اعمال کی تطہیر کی، اور یقیناً آپ کا نام ہی تقوی و طہارت کی سند ہے اس علاقے کے اندر۔ آپ ان کے شہزادے ہیں، جانشین ہیں، بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے جانشین ہیں، حضرت قبلہ سید عارف الدین شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، حضرت استاذ العلماء حضرت علامہ شیخ الحدیث مفتی سید علم الدین شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، ایک بہت بڑا نام اہل سنت کا تعلیم و تعلم کے حوالے سے، تقوی و طہارت کے حوالے سے۔ انہی کے ساتھ حضور سید السادات مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید احمد علی شاہ صاحب سیفی دامت برکاتہم العالیہ، آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ کثیر تعداد میں سادات کرام جن کے جوتے ہمارے سروں کے اوپر ہیں، آپ تشریف فرما ہیں۔ کسی کا نام رہ جائے تو میں ہاتھ جوڑ کر ان سے معذرت چاہوں گا، لیکن یہ سادات کے روشن چہرے، ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو، یہ صدر مجلس ہوتے ہیں۔ اللہ نے سادات کو صدر مجلس بنایا ہے، وہ کہیں پر بھی بیٹھے ہو وہ صدر ہوتے ہیں۔ تو میں تمام سادات کرام کثرہم اللہ تعالی جو یہاں پر جلوہ گر ہیں، میں علامہ ناصر خان ترابی کی طرف سے بھی، اور میں کیونکہ ابھی کچھ ذکر کرنے جا رہا ہوں تو میں گویا کہ یہ سلسلہ بیان کرتے ہوئے اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ اہل سنت و جماعت کی محقق شخصیات یہاں موجود ہیں، استاذ العلماء اہل سنت و جماعت کا ابھرتا ہوا اور غیرت اور حمیت کا ایک بہت بڑا نشان کراچی کے اندر، کہ جنہوں نے عزت صحابہ، محبت اہل بیت، مساجد اہل سنت کے کسی بھی محاذ پر کوئی مداہنت نہ دکھائی، بلکہ ایک لمبے عرصے سے غیرت اور حمیت کے ساتھ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر بڑے بڑے مارکے آپ نے سر کیے، اور یقیناً اس وقت وہ نوجوانوں کے دلوں کے اندر ایک جرت اور ایک ہمت کا نشان ہے۔ میرے بھائی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی محمد عابد المبارک صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہے۔ آپ کے ساتھ حضرت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا آصف سعید صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہے۔
میرے جانب اہل سنت و جماعت کا بڑا ایک علمی نام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی حسان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اللہ حضرت کو صحت عطا فرمائے، آپ تشریف فرمائے ہیں۔ ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ اطال اللہ بقاہو کی ٹیم کا ایک بہت بڑا نام، جہاں مفتی مبارک صاحب عابد مبارک صاحب ہیں، وہی ہمارے بھائی استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری اشرف گرمانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، آپ یہاں گویا کہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان سنی تحریک کے جو ہمارے احباب ہیں، تحریک لبیک کے جو احباب ہیں، علامہ خادم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منسلک احباب ہیں، جو آپ نے ترجمانی فرمائی، اللہ آپ کی قبر مقدسہ پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے۔ جماعت اہل سنت حضرت علامہ شاطر ابو الحق قادری نور اللہ مرقدہ کے ساتھ مرکزی جماعت اہل سنت مشائخ کی جماعتیں بحمد اللہ تعالی ایک بھرپور ترجمان اجتماع یہاں پر موجود ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ طریقہ میں نے کوئی لفاظی کا نہیں کیا، چھوٹی عمر سے ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح جلسے میں استقبال کرتا ہوا دیکھا۔ اللہ یہ طریقہ، یہ اتفاق کا اور یہ محبت کا اللہ ہم تمام میں قائم رکھے۔ یہاں پر ہر شخص اہل سنت و جماعت کا وہ مضبوط ستون ہے جس کے بغیر امن کی چھت کا قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ لہذا ہم سارے بزرگوں کے لیے دعا گو ہیں، سارے علماء کے لیے، تمام مشائخ کے لیے، اور کہ اللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت کے تمام مشائخ جو اپنی جگہ پر اہل سنت کے نظریات اور عقیدے کے قلعے کے مضبوط ستون اور دیوار ہیں، اللہ رب العالمین ان ہماری ہستیوں کو، ان ہماری تنظیمات کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، ذرائع اللہ رب العالمین مسخر فرما۔ ہمارا کام آمین کہنا آمین، محبت سے کہیے آمین۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ تمہیدی گفتگو ذکر کرنے کے بعد، کیونکہ تقاریر کثرت کے ساتھ ہو گئی، جید علماء کرام نے اپنی علم اور اپنے کمال اور اپنے استدلال کے ذریعے اور اپنی گفتگو کو اتنے مضبوط انداز میں بیان کر دیا کہ مجھ جیسے ہیچ مدا کی قطعاً یہ حاجت اب باقی نہیں رہتی کہ میں آپ کی سما خراشی کروں، یا میں اس میں کوئی اضافہ کر سکوں، یا میں اس سے ہٹ کر کوئی اور بات کر سکوں۔ جو حضرات آئے یہ ہمارے استاذوں میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے مضبوط، مربوط، مستند، محقق اور متوازن گفتگو کی، بولیے سبحان اللہ۔ لہذا ہر تقریر، توجہ سے سنیے، یہ ہر تقریر اہل سنت کی عوام سنیں، ہر بزرگ کی تقریر اپنی جگہ پر ایک مستقل نظریہ ہے، اہل سنت کے نظریے کی ترجمانی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کی توجہ میری ذات کی طرف رہے، میں ان کی تقریروں کو سن کر خود اتنا متاثر ہو کر یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنی تقریریں ہوئی ہیں بحمداللہ تعالی، ہر تقریر کو یاد رکھنا اس جلسے کا حاصل ہے اور ہمارے ایمان کی بقا ہے۔ اللہ رب العالمین جل والا ہر صاحب عظمت کو اللہ کی رضا کے لیے ان کی تعریف و توصیف اور ان سے اللہ کے لیے محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سینوں کو کسی اہل حق کے بغض میں مبتلا ہونے سے اللہ محفوظ فرمائے، اور جو قدر والے لوگ ہیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے انہیں قدر دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی نسبت سے میرے بچوں بزرگوں، قدر دینے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی۔ آپ کی نیت اگر اللہ کی عزت کے لیے ہے کہ اللہ کی وجہ سے آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں تو خدا کی رحمت آپ کو چھوڑے گی نہیں، آپ کو وافر حصہ عطا فرمائے گی۔ تو لہٰذا اللہ ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک کرے، کیونکہ دشمنیاں بد مذہبوں کے لیے ہے، یہ غصہ بد مذہبوں کے لیے۔ جو شریعت جادہ حق صراط مستقیم اہل سنت کی مسلم اور محقق راہ سے ہٹ جائے تو یہ بغض اس کے لیے رکھنا یہ ایمان ہے، اس کے لیے دل کو تنگ کرنا یہ ایمان ہے۔ لیکن اگر کوئی صحیح العقیدہ بزرگ، مانا کہ اس سے ہماری کوئی تنظیمی 19-20 ہو جائے، لیکن وہ نظریے اور عقیدے پر مداہنت نہ کرتا ہو، اجالے اور اندھیرے میں ہر طریقے سے ناموس توحید و ناموس رسالت و صحابہ اہل بیت پر وہ انتہائی مخلص ہو، اللہ رب العالمین ایسوں کا بغض رکھ کر ہمیں اپنی آخرت ہماری خراب ہو جائے، اس سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔
لہذا جس طرح ہر صحابی جنتی ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر سنی عالم ہمارے سروں کا تاج ہے. بولیے نا سبحان اللہ. ہر سنی تنظیم کے قائد ہمارے سروں کے تاج ہیں. اپنی اپنی راہیں ہیں, سب نے مدینے جانا ہے. کوئی ادھر سے چلا, کوئی ادھر سے چلا, منزل ہماری ایک ہے. ہر سنی تنظیمیں جس ایک منفرد کاز پر کام کر رہی ہے, ہم کارکنان بن کر ان سے براہ راست ہونے کی بجائے, دستوں گریباں ہونے کی بجائے, جس محاذ پر ہم کام کر رہے ہیں اس میں کرتے رہیں, لیکن کسی سچے شخص کے کام جس سے مفاد دین وابستہ ہے اس کو خراب کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. بولیے آمین. میرے دوستوں بزرگوں, کیونکہ مجمع اتنا بڑا ہے بحمداللہ تعالی, اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے, تو میں ان تمام بزرگوں میں سب سے چھوٹا ہوں, لہذا جو باتیں کرنی تھی وہ کرنا میرا حق تھا, اس لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ان تمام بزرگوں کے بارگاہ میں چھوٹا ہونے کی حیثیت سے میں نے ذکر کیا. اب آئیے اختصار کے ساتھ, کیونکہ وقت کوئی لمبی تقریر کا نہیں, اور میں کہہ چکا ہوں کہ تقریریں مفصل ہو چکی. میں صرف ناصر خان صاحب قبلہ کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے کہ اتنا لمبا سفر کر کے وہ میرے پاس آئے اور پہم مجھ سے بار بار رابطہ کیا کہ تم نے آنا ہے, تم نے آنا ہے, تو میں ان کے اس اخلاص اور اس مجلس کو اپنے لیے یقین کیجئے تو شاید آخر سمجھتے. زندگی گزر گئی, سفریں بھی بہت کر لی, نعرے بھی بڑے سن لیے, لیکن ایسے اجتماع یقین کریں دل کہتا ہے. میں حاضر ہوا تو حضرت مفتی صاحب کی والدہ ماجدہ کے قدموں میں آیا, وہاں دعا کی, اور اس دعا کے ساتھ کہ جس طرح سنی اکٹھا ہو کر یہ یہاں پر اجتماع کر رہے ہیں, اللہ مجھ جیسے بیکار آدمی کے لیے تو شاید آخرت بنا دے, اور یہ مجلس میرے جیسے جو لوگ عام بیٹھے ہیں ان کے لیے قبر و حشر میں سرخروئی کا ذریعہ بنا دے, سرکار کی نگاہ کرم کا ذریعہ بنا دے. میرے دوست بزرگوں, آج کی اس کانفرنس کا عنوان افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پر علم کلام, علم عقائد کی باتیں کر دی گئی ہیں. میں اپنا حصہ جو اپنے بزرگوں کا کرم, ان کی نصیحتوں سے ہے, جو میرے لیے بھی ذریعہ نجات ہے اور آپ کے ذریعے, یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم تقریر کر رہے ہیں نا, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے سبحان اللہ کہنا اور ہم نے چپ رہنا ہے, نہیں. جو بات کی جا رہی ہے یہ جتنی آپ کے لیے ضروری ہے اتنی ہمارے لیے بھی ضروری ہے. آپ نے مجھے اگر اسٹیج پر بٹھایا تو آپ قدر والے لوگ ہیں, ہمیں اسٹیج پر صرف اس لیے بٹھایا کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کر رہے ہیں, ہم بھائیوں کی طرح ہیں, خاندان کی طرح. اب جو بات ذکر کی جا رہی ہے میرے دوستو بزرگوں, اس کو توجہ کے ساتھ سنیے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, سورۃ النساء میں اللہ یہ وصیت فرماتا ہے. اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے رسول سے دشمنی کی, جن لوگوں نے رسول کی مخالفت کی, اس وقت کی جب رسول نے حق کو واضح کر دیا تھا, حق کی راہ ان کے سامنے واضح ہو گئی, لیکن وہ اپنی ذاتی بغض, اپنی برادریاں, اپنی ذاتی انا, اپنے معاملات کی وجہ سے ہم کیوں مانے جی, ہم کیوں مانے. اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے رسول سے دشمنی کی جبکہ رسول نے اپنی رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے حق کو واضح کر دیا تھا. آگے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مسلمانوں کا جو ہمیشہ کا راستہ تھا, توجہ سنو, ایک تو انہوں نے رسول کے ساتھ غداری کی اور یہ عمل کیا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو مسلمانوں کا ہمیشہ سے طریقہ تھا, جو پوری امت ایک ہی بات کرتی تھی, ساری امت ایک ہی عقیدہ رکھتی تھی, لیکن یہ اپنے بغض میں, اپنے تکبر میں, اپنے انا میں یا کسی اور گمراہی میں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر اس نے دوسرے راستے کو اختیار کیا. تو اللہ فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, تو جس طرف وہ جا رہا ہے اسی طرف ہم اسے دھکا لگائیں گے. یعنی ایک رسول کا, معاذ اللہ, رسول کی گستاخی کرنے والا جسے خدا توبہ کی توفیق نہیں دیتا, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. توجہ سے سنیے, کوئی لچر بازی, کوئی بیکار چیز آپ کو نہیں بتائی جائے گی, ضروری بات بتائی جائے گی. جس طرح حضور کی بے ادبی کرنے والا معاذ اللہ, اس کے لیے خدا دروازہ توبہ بند کرتا ہے اور فرماتا ان تحبط اعمالکم, یعنی اس کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا بکواس کر گیا ہے. اگر پتا چل جائے گا تو لوٹ کر آئے گا,
اللہ فرماتا ہے کہ قدر والی ذات سب سے بڑے رسول کی تھی، اس کے حق کی ناشکری کی تو ہم اسے گمراہ کر دیتے ہیں، اور اسے ہدایت کا شعور بھی نہیں آتا کہ وہ لوٹ کر حق کی طرف آئے۔ اسی طرح جو اجماع امت ہے، جو صحابہ کرام کا راستہ ہے، جو اہل بیت کا راستہ ہے، جو اغواس اولیاء خواجگان، اغواس کتب اقداب ابدالوں کا راستہ ہے، ان راستوں سے وہ ہٹے۔ ساری امت ایک بات کر رہی ہے، وہ ایک بات کر رہا ہے۔ ساری امت ایک ہی جگہ پر کھڑی ہے، ایک بات کر رہی ہے، وہ ایک بات کر رہا ہے۔ تو اللہ کو اتنا جلال آتا ہے، فرمایا جنہوں نے محنت کر کے اس اسلام کے چمن کو آباد کیا، اس میں فساد کرنے کے لیے تو الگ سے پگڈنڈی نکال رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اس کا مرادی معنی یہ ہے کہ پھر ہم اس کو لوٹاتے نہیں، دھکا لگاتے ہیں یہاں تک کہ وہ جہنم میں گرتا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ میں نے ایک تقریری معنی اس پر کر دیا، ایک مرادی معنی۔ کیا سمجھے میرے بچوں بزرگوں اس سے؟ آپ یہ سمجھے کہ جو مسلمانوں کا اجماعی راستہ ہو، آگے سنو پھر میں اس کو آسان کرتا ہوں، اجماعی راستہ ہو، اس راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ نکالے گا تو خدا اس سے خیر کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جسے عذاب قبر یاد ہوگا نا وہ ڈر جائے گا، جس کو موت یاد ہوگی وہ ڈر جائے گا۔ اللہ اس سے خیر کی توفیق سلب کر دیتا ہے، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ یعنی جو اجماع کی راہ کو چھوڑے، ساری امت ایک بات کرتی ہے۔ وہ ہمارے علاقوں میں پشتون علماء جو ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مونگا دا زڑا عقیدہ والے، ہم وہ پرانے عقیدے کے اوپر ہیں۔ یہ اجماع امت، زڑا عقیدہ، یعنی ان تک اگر کسی بزرگ کے نام کی تعلیم نہ پہنچی ہو، لیکن امت نے ہمیشہ جو دستور صحابہ کی عزت، اہل بیت کی عزت، رسول اللہ کی نورانیت، علم غیب، سارے معاملات چلے آئے ہیں۔ آج بھی میں نے خود میرے دوستوں بزرگوں گاؤں میں اپنے والد صاحب کی بہن، ہماری پھوپھی جان یا پرانے بزرگوں سے میں نے ملاقات کی، تو میں تو امجدیہ میں پڑھ رہا تھا، تو میں نے جب امجدیہ کا نام لیا تو کیونکہ بچہ تھا، انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا یہ کون سا ادارہ ہے۔ میں نے چند علماء کا نام لیا تو ان کو پتا نہیں تھا، تو میں نے کہا کام تو سارے آپ وہی کر رہے ہیں جو ہمارے مدرسے میں سکھائے جاتے ہیں۔ وہ خود تو کسی مدرسے میں نہیں گئے، سادے لوگ تھے، کھیتی باڑی کرنا، کھیتی باڑی کرنا، اپنی زندگی محنت و مشقت سے رزق حلال کمانا، نہ کسی مدرسے میں گئے، نماز کا وقت ہوا نماز پڑھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو اس مدرسے میں نہیں گئے، میں تو ابھی کتابیں پڑھ رہا ہوں، میری عمر 14-15 سال تھی، اور آپ تو ساری باتیں وہی کرتے جو ہماری کتابوں میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہ بیٹا، نہ ہم تیری کتابوں کو جانتے ہیں، نہ تیرا مدرسہ جانتے ہیں، بس ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جو کرتے ہوا دیکھا، تو بونگا آغا زڑا عقیدہ والوں، ہم وہ پرانے عقیدے پر ہیں، اور اسی کو اجماع امت کہتے ہیں۔ ایک آسان سی مثال، کیونکہ یہاں پر پشتو بولنے والی بھی لوگ موجود تھے تو میں نے یہ جملہ کہا۔ دوسری بات، اجماع امت کی اہمیت سمجھ گئے آپ؟ دوسری بات، ہم دن میں 5 وقت فرض نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں بحمد اللہ تعالی۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو اس میں ہم اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو 4 شاعری بھی ان کا متعین کریں گے۔ میں ذرا شاعری کہہ رہا ہوں تو میرا مزاج ہے کہ سیدھا راستہ بھی یہ ہے، وہ کہے جی آج مجھے ذرا وجد آ گیا ہے تو میرا راستہ یہ ہے۔ اہل حق کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے اس کو استعمال کر کے بدنام کر۔ آج ذرا میں نے بڑا رنگین جبہ پہنا ہے اور ذرا نگینے لگے ہیں، پگڑیوں پر بھی نگینے لگے ہیں، تو میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ اب میں سیدھا راستہ کوئی بتاؤں۔ تو میں نے کہا ملا جی، پیر جی، تفضیلی جی، خدا نے سیدھے راستے کو ابھی تم پر نہیں چھوڑا، اس کو خدا نے پہلے ہی حل کر دیا ہے۔ آپ زحمت نہ کریں کہ آپ کوئی خاص کیفیت پر فائز ہو کر 10-15 ہزار لوگوں کو جمع کر کے اپنی یہ اتھارٹی سمجھ لیں کہ آپ اب سیدھے راستے کا متعین کریں گے۔ نماز میں مسلمانوں کا بچہ اور بوڑھا جوان، مرد و عورت جب رب سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو وہ اللہ اس کو سیدھے راستہ کیا بتاتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم،
سیدھا راستہ وہی ہے کہ جس پر اللہ والے چلے ہیں. صراط الذین، سیدھا راستہ وہ ہے الذین، وہ جماعت انعمت علیہم، جس پر میں نے انعام کیا. یہ دو آیتوں کا اشارہ دے کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا جو سیدھے راستے والے مومنین سے ہٹے تو اس کو دھکا ہم لگاتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے. اور یہاں پر سیدھا راستہ مان لیا تو اہل سنت رافضیوں کی طرح ممبروں پر ذاکر بک بک کرے، تشریح کرے. اہل سنت یہ تجدد والا مذہب نہیں، اہل سنت دین ہے، اور دین کے مسئلے بعد میں طے نہیں، طے ہو چکے ہیں. لہذا یہ دعا میں اور آپ کریں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. میں نے کہا پیر جی سیدھا راستہ غوث پاک بتا رہے ہیں، پیر جی غریب نواز بتا رہے ہیں، پیر جی داتا صاحب بتا رہے ہیں، پیر جی مجدد صاحب بتا رہے ہیں، اہل بیت خود شیر خدا اسد اللہ الغالب سرکار مولا بتا رہے ہیں. تو جب دعا کر رہے ہو رب سے کہ یا اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ان کے راستے پر چلیں گے جن پر تو نے انعام کیا، تو پھر خدا سے منافقت کیوں کرتے ہو کہ نماز کے بعد جب ان کی باتیں سامنے آ جاتی ہے نہیں ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا تم نے خود کو دھوکہ دیا. کامیاب وہ ہے، نجات انہوں نے پائی کہ جنہوں نے نماز میں وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ سیدھے راستے پر چلے، جب ان کو سیدھے راستے والوں کا پتہ چل گیا تو پھر وہ ادھر ادھر نہ ہوئے، انہی کی بات پر چلنا شروع ہو گئے. لہذا ان دو آیتوں سے یا رسول یا علی کرم، ان دو آیتوں سے پتا چلا کہ امت کا اجتماع، حضور نے فرمایا میری امت ہمیشہ حق پر، امت کا اکثر حصہ حق پر قائم رہے. لہذا جس موضوع پر میرے بچوں بزرگ آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، جس موضوع پر یہ اجتماع رکھا گیا ہے افضلیت ابو بکر صدیق، یہ آج کا کل کا عقیدہ نہیں، یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے. یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس سے بال سر منہ، بال کے سر کے برابر بھی اگر کوئی ہٹ جائے گا وہ سب کچھ رہے گا، سنی نہیں رہے گا. ضروریات اہل سنت میں بحکم قطعی عام سب سے پہلی چیز حضرت ابو بکر کی افضلیت ہے. بولو سبحان اللہ. آگے عرض کرتا ہوں، پہلے آپ مقدمہ سمجھیں. حضرت ابو بکر صدیق کی، کیونکہ آپ نے عنوان یہ رکھا ہے نا، تو میں فضائل، کیونکہ آپ نے شان ابو بکر صدیق موضوع نہیں رکھا، آپ نے افضلیت رکھا ہے. کل کو یہ بھی کوئی بھی کھمبا نوچ سکتا ہے کہ صرف شان بیان ہوئی، افضلیت پر تو بات ہی نہیں ہوئی. جبکہ باتیں ہوئی، جتنے علماء نے بات کی انہوں نے افضلیت پر بات کی. اب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، غور کیجئے. تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اعظام، تمام امت کے اولیاء کا یہ عقیدہ ہے کہ دمادم مسخل اندر ابو بکر سب سے افضل. میں نے اس میں تھوڑی چینجنگ کی ہے. شکر عزیز صاحب وہ کہنے لگے جی دمادم مسخل اندر ابو بکر کا پہلا نمبر. تو میں نے کہا پہلے نمبر میں بھی کچھ لوگوں نے گڑبڑ نکال دی کہ ٹھیک ہے پہلے نمبر ہے تو افضل ہے. تو میں نے کہا یہ نعرہ چینج کرو، دمادم مسخل اندر ابو بکر سب سے افضل. کیوں؟ اس لیے کہ افضلیت اصل ہے، خلافت فرع ہے. افضلیت اصل ہے، خلافت فرع ہے. غور کریں، افضلیت جڑ ہے، خلافت پھل ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خلیفے بنے تو افضل ہوئے نہیں، وہ افضل تھے تو خلیفے بنے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. نہیں ہم تو مانتے ہیں جی حضرت ابو بکر صدیق بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، پہلے خلیفہ تھے، اس لیے وہ افضل ہے. میں نے کہا نہیں لندن والی سرکار کیا باتیں کر رہے ہیں، غوث پاک کا بیٹا کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے آپ کو جیلانی کہتے ہیں آپ. میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں انہیں تو طالبین اٹھا کر دیکھیں. غوث پاک نے یہ مسئلہ بصرہ کے رافضیوں کے منہ پر چڑھ کر بیان کیا. واہ واہ واہ. شیعہ مر سکتا ہے، غوث پاک کو سید نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ ہمیشہ شیعہ کی عادت ہے. جو شان صحابہ کی بیان کرے گا شیعہ کہتے ہیں سید ہی نہیں. سیدنا غوث اعظم کے خلاف اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی، لیکن میں نے کہا رافضیوں چلو ایک دنیاوی شکریہ تمہارا ادا کروں، اگر تم یہ کتابیں نہیں لکھتے تو پھر ملا علی قاری جیسے محقق اور بڑے بڑے عاشقان غوث اعظم کو کم موقع ملتا کہ غوث اعظم کے باپ دادا کا مبارک ذکر کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھے آپ؟ کہنے لگے یہ سید نہیں ہے. میں نے کہا جو گھوڑا نکالے وہ ہے. میں نے کہا سید گھوڑے پر بیٹھتا ہے. تو جو ہے
تو یہ اپنی طرف سے بھانڈ نہیں بناؤ سادات کے لیے، سادات تم سے نہیں غوث اعظم سے پہچانے جائیں گے، بے شک بے شک، سادات تم سے نہیں، امام حسن کا بیٹا بر صغیر کا تاج، پاکستان صرف پاکستان نہیں بلکہ ہند کا بادشاہ بھی جس کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہے، میرا آقا داتا گنج بخش علی حجویری امام حسن کا شہزادہ، اس سے سید پہچانے جائیں گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ ناصر تو رابی دا خوش ہو گیا کہ تھوڑا حصہ میں لوں اور تھوڑا حصہ آپ لیں، ٹھیک ہے؟ توجہ ہے آپ کی آواز تو صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا ذرا توجہ کیجیے آپ میرے دوستو، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میں آگے عرض کرنا جا رہا ہوں آپ کے سامنے جو مسئلہ ایک تفضیلی ہمیں ٹکر گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے نا تو ٹو دا پوائنٹ بس گنتی کی باتیں کرتے ہیں، لمبا نہیں کرتے، پورا مقدمہ نہیں بیان کرتے، مقدمے کا اجمال میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے، ایک دو باتیں مزید عرض کروں گا اور پھر تقاریر کا سلسلہ مجھے علامہ صاحب نے کہا کہ کئی علماء ہیں وہ گفتگو فرمائیں گے، تو سن لیجئے ذرا جلدی سے، ایک بڑا لطیفہ علمی سن لیجئے، آپ کو میں لذت دلاؤں۔ مجھ سے کہ لگا کہ حضرت ابوبکر کو ہم مانتے ہیں اور افضل مانتے ہیں، افضل مانتے ہیں، لیکن افضل جو ہم مان رہے ہیں اور آپ کو اس لیے مان رہے ہیں کہ آپ افضل ہیں کیونکہ آپ پہلے خلیفے بنائے گئے۔ تو میں نے کہا پہلا خلیفہ بنانے کے بعد افضل ہونا اس کے سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہنے کہ نہیں، جو خلیفہ بنے گا وہی افضل ہوگا۔ میں نے کہا جماعت صحابہ میں افضلیت کیا ہے؟ کہتے کہ یہ صحابہ ہیں، خلفاء راشدین ہیں، ان کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، اہل بدر ہیں، تو میں نے کہا یہ سارے افضل ہیں بعد میں؟ کہنے کہ ہاں۔ تو میں نے کہا عشرہ مبشرہ میں سب کو خلافت ملی تھی؟ کہنے کہ نہیں۔ تو میں نے کہا وہ افضل کیسے ہو گئے؟ آپ نے تو افضلیت کا معیاری خلافت بنایا تھا۔ نہیں لطیفہ سمجھا؟ میں نے کہا جناب عشرہ مبشرہ کے اندر توجہ ہے آپ کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، ان کو خلافت ملی، سعید بن زید بھی ہیں، ان کو خلافت ملی، بولیے نا جناب، حضرت زبیر بن عوام ہیں، وہ خلیفہ بنے۔ تو میں نے کہا ان کی افضلیت کیسے؟ تو چونک گیا۔ تو میں نے کہا آپ نے تو معیار یہ بنایا تھا کہ افضلیت اس کی ہے جس کی خلافت، اس کے بعد تو درجنوں صحابہ کو افضل مان رہا ہے، اس کے بعد یہ افضل، اس کے بعد یہ افضل۔ تو میں پوچھ رہا ہوں اہل بدر اہل احد وہ تو 313 اور 1,000 تھے، ان میں تو کوئی خلیفہ نہیں بنا، تو ان کی افضلیت کیا ہے؟ تو بھانڈا بیچ چوراہے پر پھول گیا کہ افضلیت کا تعلق خلافت سے نہیں ہے، افضلیت کا تعلق ایک خاص مقام پر ہے۔ اچھا دوسرا ایک ڈھکوسلا پنڈی کے ایک بندے کہنے لگے بڑی عجیب سی بات کی، کہنے لگے یہ آپ نے کیا افضلیت چھیڑی ہوئی مفتی عابد صاحب، آپ نے ناصر ترابی صاحب یہ آپ نے کیا موضوع چھیڑ دیا ہے افضلیت کا؟ بھائی افضلیت کا مسئلہ مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا جی افضلیت کا مطلب ہے کثرت ثواب۔ اب دیکھیں اتنے، میں آپ کو آسان سمجھاتا ہوں بس تھوڑی سی بات، یہ اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پڑوس میں کئی نیک لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک بندہ وہ ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہے آپ سے، اور ایک بندہ وہ ہے جس کی عمر چھوٹی ہے، لیکن جو عمر زیادہ ہے وہ نمازیں نہیں پڑھتا، معاذ اللہ نمازیں وغیرہ نہیں پڑھتا، لیکن ایک آپ کی عمر کا یا آپ کی عمر سے چھوٹا وہ نمازیں پڑھتا ہے، تو آپ اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا معیار فضیلت و افضلیت کیا بنا؟ معیار افضلیت کیا بنا؟ عمر نہیں بنی، عمر نہیں بنی۔ آپ اس کی عزت اگر کریں تو میں کہوں گا یہ داڑھی والے عالم کی آپ عزت کیوں کر رہے ہیں؟ بچے کہیں گے حضرت وہ ہم سے بڑے نیک ہیں نا اس لیے ہم عزت کر رہے ہیں، تو میں کہوں گا نیک ہونے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو چھوٹا بھی بچہ کہے گا شاہ صاحب نیک ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کے پاس جتنی نیکیاں اتنی نیکیاں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ سمجھ گئے اس کو آسان انداز میں؟ تو افضلیت کا معنی ہے کثرت ثواب۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر افضلیت کا معیار کثرت ثواب ہے تو مفتی عابد صاحب مظفر شاہ صاحب تمہیں کیسے پتا کہ فلاں کی نیکی میں کیا ہے؟ یہ تو عالم غیب کی باتیں ہیں، یہ تو اللہ جانے کہ کس کے اعمال نامے میں کتنی نیکیاں ہیں۔ میں نے کہا بچوں قاعدہ صحیح سمجھ پڑ رہا ہے لیکن مطلب باطل نکال رہا ہے۔ یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ کثرت ثواب بندہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، یہ وحی اور کے ذریعے واضح ہو سکتا ہے، اور اللہ جانتا ہے
میں نے کہا تفضیلی دوست یہ قاعدہ تو ٹھیک پڑھ رہا ہے کہ کثرت ثواب غیبی امر ہے، لیکن وہ عالم الغیب جب خود کسی کو یہ کہہ دے اتقا تو پھر اس کی شان اور کثرت ثواب سے بھاگتا کیوں ہے؟ یہ ان کے موٹے 3 سٹیمپ تھے اور میں نے بیچ کی بلی اڑائی دی آپ کے سامنے. اس کو بلدیہ والا یوں سمجھ لو، یہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، یعنی کلین بولڈ. اس کے بعد بچتا کچھ نہیں جو بھاگم دوڑی ہو. توجہ آپ کی. ایک اور بھاگم دوڑی ہے جس میں بڑا زور لگاتے ہیں، کہتے دیکھو اگر سرکار مولا مرتضی ہمارے آقا ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارا ہر بزرگ ممبر پر کھڑے ہو کر جب مولا مرتضی کی شان کہتا ہے تو سنی کا کلیجہ بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے، کوئی بغض کا شائبہ بھی نہیں گزرتا. جس کے دل میں مولا کی عظمت و شان کے خلاف بغض گزرے وہ منافق ہے. حضور نے کہہ دیا بالکل جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کا انکار کرنے والا سنی نہیں، اس طرح مولا مرتضی کی عظمتوں کا انکار کرنے والا بھی سنی. توجہ آپ کی. لیکن آپ ذرا دیکھیے سرکار مولا مرتضی شیر خدا ہمارے اعلیٰ حضرت نے کیا القابات. جب پڑھتا ہے امام تو مسجد ایسے جیسے تصور میں جھوم رہی ہوتی ہے. واسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب. بولو نا سبحان اللہ. حلال المشکلات والنوائب دفع المعضلات والمصائب. آخر رسول زوج البطول سیدنا مولانا الامام ابی الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم. بولو نا سبحان اللہ. کوئی شک نہیں گزرتا. میرے امام کو دیکھیے مطلب القمرین میں میرے امام نے فرمایا کون علی؟ یہ علی، یہ علی، یہ علی، یہ علی، یہ علی، یہ علی. تفضیلی کے باپ کو بھی اتنی شان نہیں بتاؤ گی جتنا امام محمد رضا نے افضلیت کے ضمن میں شان بیان فرمایا. سبحان اللہ. لیکن میرے دوستو بزرگوں ذرا توجہ کرنا، ہم صدیق اکبر کو جو بڑا مان رہے ہیں وہ علی کی وجہ سے مان رہے ہیں. چلو مسئلہ چھوڑو. ہمارے ایک امام گزرے امام عبدالرزاق صاحب مصنف عبدالرزاق والے، وہ حضرت مولا سے بہت ٹوٹ کر محبت کرتے تھے. لیکن جو سچا عاشق ہوتا ہے نا اس کا ٹائر ببلنگ نہیں کھاتا، اس کے الائنمنٹ ٹھیک ہوتے ہیں. جو اپنی خواہش کے لیے عشق کرے گا وہ برباد ہوتا ہے، جو محبوب کے نظریے پہ عشق کرتا ہے وہ برباد میں. حضرت امام عبدالرزاق حدیث کی کتاب جن کے مصنف عبدالرزاق اوپر درجے میں دیکھیں جناب، بہت بڑے محدث، ان کا ایک پورا ترجمہ امام بخاری پر کئی جہتوں سے سبقت رکھنے والی شخص ہے. لیکن میں ادھر جا رہا ہوں. وہ جو تھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قائل تھے، لیکن جب ان کے سامنے دلائل لا کر رکھ دیے گئے کہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار اعلیٰ سرکار ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی اور بیعت کرتے ہوئے جملہ فرمایا ردینا لدنیانا. یہ مولا کے جملے. بولو سبحان اللہ. ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں، لیکن ایسے ہی کلمات مولا کی مبارک زبان سے نکلے تھے. بولو سبحان اللہ. وہ کلمات فرما ردینا لدنیانا من ردی رسول اللہ لدیننا. ابو بکر گھبراتے کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ہم نے آپ کو اپنا دین کا امام بنایا اس لیے کہ رسول اللہ نے آپ کو ہمارے دین کا امام بنایا، تو علی آپ کو اپنے دنیا کا امام کیوں نہ؟ یا علی سنو میری بات، یہ ہے وجہ، یہ ہے جگہ نعرہ حیدری لگانے. نعرہ حیدری. یا علی لگاؤ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. لیکن مجھے وہ بات نہیں آتی، لیکن وہ 1.25 تولہ 1 تولہ میں نے کہا جی سارا سونا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ہاتھ اٹھا کر بولو، کیونکہ ابو بکر بغیر علی کے نہیں مل سکتا اور علی بغیر ابو بکر کے نہیں مل سکتا. او قربان جاؤ سنی تجھے کہ تو نے تو دونوں کو آنکھوں میں بسا لیا ہے. نعرہ حیدری. اب سنیں، جب امام عبدالرزاق کے سامنے بات آئی تو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. فرمایا جس کا میں غلام ہوں وہ جس کے پاس چلا تو میں اس سے کیسے بھاگوں؟ جو سچے عاشق علی کے ہوتے ہیں نا تو پھر علی کی مانتے ہیں. توجہ، علی کی، علی کی. مجھے ایک لفظ کریں ابو بکر صدیق کی افضلیت کی دلیل کیا؟ میں نے کہا علی خود ہے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا تو معصوم کہتا ہے ان کو؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا معصوم کفر کرتا ہے؟ کہنے لگا استغفر اللہ. میں نے کہا مدن گناہ کرتا ہے؟ کہنے لگا استغفر اللہ. میں نے کہا معصوم جدھر دیکھے ادھر کیا ہوتا ہے؟ کہ رحمت ادھر ہی ہوتی ہے. میں نے کہا جس کے آگے جھک جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟
جس کے حکم پر معصوم چلے وہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے. تو مولا مرتضیٰ کو بقول تیرے وہ معصوم ہے، تو معصوم نے جن کو اپنی آنکھوں کا تارا بنایا، جس کے ہاتھ پر بیعت کی اور بیعت کر کے اس کے حکم کو مقدم کیا، تو حضرت علی معصوم جس کے ہاتھ پر بیعت کرے ابے وہ افضل نہیں تو پھر ہے. غور کر رہے ہو آپ؟ تو اللہ اکبر. مولا مرتضیٰ یعنی وہ معصوم کہتا ہے. اہل سنت کے نزدیک تو عصمت کا عقیدہ نہیں، توجہ ہے آپ کی، لیکن میں تو الزاماً اس سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مجھ سے سوال کسی نے کیا تھا. تو اگر ان کو تو معصوم مانتا ہے، میں نے کہا علی پتا میں بس جلدی جلدی لے رہا ہوں. مجھ سے کہنے لگے کہ آپ مولا کے بارے میں کیا فرماتے؟ مولا کیا کہتے تھے صدیق کے لیے؟ میں نے کہا مولا جو تو کہتا نا پڑھوں گا تو تیرا دماغ گھوم جائے گا، اور پڑھوں گا بھی تیری کتاب سے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا مولا علی شیر خدا باب العلم، جن کے تو نفس رسول کا دعویٰ کرتا ہے نا، جب نفس رسول جس کی اقتداء میں آ جائے تو بندہ آگے افضل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تیرے یہ سوالات ہیں سارے نفس رسول کے. سنیے سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا، توجہ ہے آپ کی میرے دوستوں بزرگوں، توجہ ہے. سرکار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں کہ علی، بلکہ میں یہ بات کر رہا تھا آپ سے، میں نے کہا مولا علی ابو بکر کو جیسا مانتے ہیں نا، تو میں نے جب حوالہ پڑھا تو میں ہل کر رہ گیا کہ کیا عروج ہے ابو بکر. اور میں نے کہا سن، کم نسل کبھی کسی کی تعریف نہیں کرتا، اور اصل کسی کے مقام بتائے بغیر چھوڑتا نہیں. جو نیچ ہو نا، نیچ گالی نہیں دے رہا میں، نیچ طبیعت کا، طبیعت الگ ہوتی ہے نا. صوفیہ کہتے ہیں کوئی گدڑ ہوتا ہے، کوئی طبیعت میں کتا ہوتا ہے، تو کوئی لومڑی ہوتا ہے، کوئی خنزیر ہوتا ہے، اور کوئی شیر ہوتا ہے. توجہ، یہ انسان کا ایک عالم مثال میں شکل ہے. اللہ ہماری آخرت کو درست کرے. اس لیے ولیوں کا آگے ہم ایسے منہ چھپا کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اگلا تو منہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ مثال دیکھتا ہے. جب ان کے پاس جاتے تو ٹانگیں کانپتی ہے کہ توبہ کرتے کہ ہماری پتہ نہیں بدعملی نے کیا شکل بنائی. وہ ہمارے لمبے لباسوں کو نہیں دیکھ رہے، ہماری وہ عملی کیفیت. مولوی صاحب کہنے لگے عالم میں مثال کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کیوں، موت کو ذبح نہیں کیا جائے گا؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا اس کی شکل کیا ہے؟ کہنے لگے دمبے کی. تو میں نے کہا یہ حقیقی شکل ہے؟ کہنے لگے مثال کی. تو میں نے کہا عالم مثال ثابت ہو گیا. توجہ ہے. اب آپ سنیے، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا، اوے سنی تو پنجتن پاک کے در کا کتا ہے، سنی تو مولا کے در کا کتا ہے. قربان جاؤں سنی تجھ پر، تجھے علی نے اٹھا کر ابو بکر کے قدموں میں پھینکا تو تو اس کا ہو گیا، حسن نے معاویہ کے قدموں میں پھینکا تو تو اس کا ہو گیا. اور کالے تجھے کیا ملا؟ چلا تھا علی کے لیے، وہ چل پڑے ابو بکر کے پیچھے. چلا تھا حسن کے پیچھے، وہ دے چکے معاویہ کو. تو محبت سے تجھے کیا ملا؟ سنی سے عاشق تھا کہ جیسا مانتا تھا، جیسا ان کی محبت کرتا تھا ویسے ان کی مانتا بھی تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ. میں نے کہا بڑا نعرہ حیدری کر کے تیرا کام اتاریں گے، صبر کر. کہتے ہیں نعرہ نہیں لگاتے. میں نے کہا جتنا نعرہ لگاؤں گا تیرے کو پتا چلے گا. نعرہ حیدری یا علی. اور میں تو آگے بڑھ گیا. 1,55,00,000. میں نے کہا سارا سونا 55,000,000. یہ میں نے کہا اتنی لمبی تفصیل تو مجھے نہیں آتی. ساری شان ریاست علی کی. نعرہ حیدری. لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. علی تو معیار حقیقت ہے، تجھ سے پیار نہیں کرے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اے علی تیری مثال مثل عیسیٰ کی ہے. رسول اللہ نے فرمایا ایک اتنا مانے گا کہ حد سے بڑھ جائے گا، ایک جو تیری شان ہے اس کا انکار کر جائے گا. اب میں مختصر کر رہا ہوں میرے دوستوں ورنہ موضوع تو سمندر ہے. مجھ سے کہنے لگے تم کیا کہہ رہے ہو، علی ابو بکر کو کیا درجہ دیتے ہیں؟ میں نے کہا میری کتابوں میں تو یہ باتیں مجھے کم نظر آئی، لیکن تیرے گھر کی کتاب جب میں نے کھولی تو الحق ما شہدت بہ الاعداء، مولا علی کا عقیدہ
سیدنا صدیق کے لیے کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں صدیق خدا کا انتخاب ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ کیونکہ یہ تو ائمہ کو بھی انتخاب حقیقی بناتے ہیں. میں نے کہا میں تیری کتاب سے بتاؤں گا کہ مولا مرتضیٰ کہتے تھے ابو بکر خدا کا انتخاب ہے. ولایت کبریٰ کا مالک علی المرتضیٰ ابو بکر صدیق کو دیکھ کر فرما رہا ہے یہ خدا کا انتخاب ہے. کہ لگے کہاں لکھا؟ میں نے کہا نہج البلاغہ اٹھا نہج البلاغہ. حضرت مولا مرتضیٰ نے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب خط لکھا، توجہ ہے، تو جناب معاویہ کو اپنی بیعت کی دعوت دیتے ہوئے سرکار مولا مرتضیٰ کے یہ جملے، اور یہ وہ ہے جو تیری کتاب سے حجت تجھ پر ہے. مجھے ایک بہن مباشر میں کہنے لگا فورم سے کی سند کیا ہے؟ میں نے کہا تو پڑھ، میرے کو کیا پتا سند کیا ہے. بولے اس میں تو سند ہی نہیں لکھی. تو میں نے کہا کتاب تو نے چھاپی، تو نے کیوں نہیں لکھی؟ کوئی میری کتاب توڑی ہے؟ توجہ آپ، سند دکھائیں، سند دکھائیں. میں نے کہا ابن حدیث سے پوچھا، ابن میسم حرانی سے پوچھ جس نے اس کی شرح لکھی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ حضرت مولا کہتے ہیں صدیق اکبر کے لیے علی کا غلام کبھی ابو بکر کا باغی نہیں ہوتا. وہ کالے خبیث تو منبر پر بیٹھ کر ابو بکر صدیق کے لیے عذاب کی باتیں کرتا ہے، اور علی وہ ہے اللہ اکبر. یہ سادات بیٹھے ہیں، یہ سب سے زیادہ تسلط رکھتے ہیں کیونکہ بات دین کی بھی ہے اور ہمارے دادا کی. بولو نا سبحان اللہ. اگر نسب سے لو تو دادا کی بات ہے اور دین کی بات ہے. تو جو راستہ چھوڑ جائے ہم تبرہ نہیں کرتے لیکن واپس بلاتے ہیں. غور کیجئے، سادات ہو، غور کیجئے، سر کے آنکھوں پر ہو. جوتیاں ہمارے سروں پر ہے، ڈانٹ نہیں رہے، چڑھا نہیں رہے، واپسی کا راستہ دے رہے ہیں کہ اس مسئلے کو تفتہ زانیہ حل نہیں کرے گا، اس مسئلے کو غوث پاک حل کریں گے. اس مسئلے کو مجدد الفسانی حل کریں گے، کر چکے. ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. وہ خاک کے زیر فلک مت لائے انوار، اس خاک سے پوشیدہ ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی حرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. حل کر چکے ہمارے بزرگ. حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ ابو بکر خدا کا انتخاب. سبحان اللہ. بولو میرے ٹھنڈے ٹھنڈے سنیو سبحان اللہ، پیارے پیارے سنیو بولو سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ. مجھے کہنے لگا وہ ایک عباسی جا کر ان کو بھڑکاتا ہے. میں نے کہا عباسیوں نے سیدوں کو ایسے بھی بہت مارا ہے. علماء بیٹھے ہوئے، توجہ ہے. میں ایک دن گیا آزاد کشمیر، تو جس کے گھر دعوت تھی نا وہ عباسی تھے. تو میں نے کو کہا زہر تو نہیں دے گا یار. کہنے لگا شاہ جی کیسی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاشمی بہت ڈرتے عباسیوں سے. کہنے لگا عباسی. تو میں کہتا ہوں حضور عباسی تجھے کیا دین بتائے گا؟ ہم تمہارے بچوں کی جگہ پر خادموں میں سے ہیں. ہم بتائیں گے آل فاطمہ کہ ہمارے باپ دادا کا دین کیا تھا. وہ کیا بتائے گا آپ کو؟ آگے برگلاتا ہے، دو نعرے لگا کر آپ کا عقیدہ خراب کرتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ سادات موجود ہیں جب آل فاطمہ موجود ہیں. بولو سبحان اللہ. میں جلدی سے بات کو مکمل کرتا ہوں، سنیے. حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ نے جناب حضرت معاویہ کو خط لکھا، اور خط لکھتے ہوئے جملہ فرمایا تھا انما الشورى للمہاجرین والانصار. اے معاویہ رضی اللہ عنہ سنو، شورا جو ہے نا وہ قائم ہوتی ہے مہاجرین اور انصار سے. سبحان اللہ. شورا جو ہے وہ بنتی ہے مہاجرین اور انصار سے. آگے مولا کہتے ہیں فَإِنِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا. فرمائے یہ مہاجر صحابہ، یہ انصار صحابہ شیر خدا کہہ رہے ہیں
ابے جس کو تو کن کے پہاڑوں میں ڈھونڈ رہا ہے نا، تو علی نے تو پہلے بتا دیا ملے گا کہاں. وہ پہاڑوں میں تھوڑی امام غائب ہے. علی کہتے ہیں انما الشورى للمهاجرين والانصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه امام. مولا مرتضیٰ کہتے ہیں جناب معاویہ کو خط لکھ کر کہ اے جناب معاویہ سنو، میرے شورا مہاجر صحابہ سے بنتی ہے، انصار صحابہ سے بنتی ہے. یہ دونوں طبقے جس جگہ بیٹھ جائیں، ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور یہ رائے دے دیں کہ یہ بندہ ہمارا امام ہے، مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کان رضا للہ، وہ ان کی بات نہیں، وہ خدا کا انتخاب ہے. بولو سبحان. وہ خدا کا انتخاب ہے، خدا کا انتخاب. کہ نہیں، یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ تو میں نے کہا تیری نہج البلاغہ سے پوچھو. کان رضا للہ کا کیا معنی ہے؟ وہ خدا کا انتخاب ہے. تو صدیق کی صداقت اور عظمت حضرت مولا کی نظر پاک میں اتنی تھی، بولو نا سبحان اللہ، کہ مولا کہتے تھے کہ ابو بکر انتخاب خدا ہے. اور امام زید کا نام سنا ہے کبھی آپ نے؟ ایک روایت ہے کہ 3 سال ان کے لاشے کو ٹنگا کر رکھا تھا ظالموں نے، عباسی تھے. 3 سال ٹنگا کر رکھا، لیکن بدن مبارک سے خوشبو کے بھبکے آتے تھے. ظالموں نے تیر آپ کی پیشانی پر مارا تھا، اور اتنا خطرناک تیر تھا کہ وہ سر کے اس طرف سے نکل گیا تھا، اٹک گیا تھا. لیکن وہ خون میں کوئی زخم یا پھپھوندی نہیں تھی. بعض علماء نے یہ لکھا کہ ان ظالم بادشاہوں نے جب آپ کے مریدین نے آپ کو دفن کر دیا تھا تو قبر پوچھ کر انہوں نے قبر سے، جس طرح کے مٹا کے اندر ان شیطانوں نے کیا، قبر کو پوچھ کر قبر کو کھودا اور کھود کر نکال کر آپ کی لاش مبارک کو ٹنگایا. حضرت زید، کون ہے زید؟ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. کون ہے زید؟ امام باقر کے سگے بھائی ہیں. کون ہے زید؟ امام جعفر صادق کے چچا ہیں. جب جنگ لگ گئی آپ کی، توجہ ہے، یہ شیعہ کے ناسخ التواریخ میں ہمارے وہاں البدایہ کے اندر موجود ہے پورا واقعہ. 122 ہجری ان کا وصال ہے. آپ انڈیکس میں جا کر 122 دیکھیے، پورا ترجمہ وہاں موجود ہے. 122 ہجری آپ کا وصال ہے. میں بس بات کو یہاں پر وائنڈ اپ کی طرف لے جا رہا ہوں. صرف اقوال آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے میرے دوستوں بزرگوں، حضرت زید کے ساتھ 10 سے 20 ہزار کا لشکر تھا، بلکہ اس سے زیادہ کا لشکر تھا. اور آپ حکومت کا تختہ پلٹنا چاہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ حکومت یزید کے راستے پر چل رہی تھی. نمازیں نہیں، شراب عام، گناہ کے کام سارے. تو آل محمد، آل فاطمہ کیسے برداشت کرتے؟ جس طرح امام علی مقام میں آپ نے جب جماعت تیار کر لی حضرت زید نے، اور سامنے حکومت کے ایجنٹ اور جاسوسوں نے جب دیکھا، ایک جاسوس کو چھوڑا گیا کہ جا کر دیکھو زید کیا کرتا ہے. سنیے، پورے کوفہ نے حضرت زید کے ہاتھ پر بیعت کی. کوفیوں نے پہلی دفعہ دھوکہ نہیں، مولا علی کو بھی دھوکہ دیا، امام حسین کو بھی دھوکہ دیا، اور حضرت زید کو بھی دھوکہ دیا. پورے کوفے نے ہاتھ پر بیعت کر لی. اور نور اللہ شوستری کہتا ہے کہ کوفہ شیعوں کی ماں ہے. امام اعظم پر تبرہ کرتا ہے کہ ابو حنیفہ کیسے خود کو کوفی کہہ رہا ہے؟ کوفی اور شیعہ لازم ملزوم ہے. تو میں نے کہا بیٹا یہ حوالہ تیرے کام آئے گا. اور شہنشاہ نقوی ایک تقریر میں کہہ رہا تھا کہ نہیں، تاریخ سنی شیعہ نہیں ہوتی. تو میں نے کہا یہ بھی تیرے حق میں کام آئے گی. یہ چورن ہم نے تمہارے ہی پکا کے رکھا ہو، یہ آپ کے حق میں کام آئے گا، یہ آپ کے اصول تھے. توجہ سنیے میرے دوستوں، جب حکومت کی فوجیں سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی، وہ حضرت زید کو ذبح کرنے آئے تھے، مارنے آئے تھے. تو حضرت زید کو اپنی جان بچانی چاہیے نا. لیکن اس کوفیوں میں سے ان کا ایک لیڈر آ کر کہنے لگا، حضور آپ سرخیل اہل بیت ہیں. او بھائی، سگے بیٹے امام زین العابدین کے، 3 واسطوں سے امام زین العابدین بیٹے امام حسین کے. تو اب آپ دیکھیں ان سے بڑی سیادت کی قطعی ثبوت کیا ہوگا سامنے سب. یعنی جیسا سورج کا جاننا یقینی ہے، ایسے حضرت زید کے لیے کسی کو شک نہیں ہے، فاطمی نہیں ہے، کیونکہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام باقر کے سگے بھائی ہیں. توجہ ہے آپ کی. لیکن آپ غور کیجئے میرے دوستوں، میں اس حوالے پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت زید کے پاس ایک بندہ آ کر کے لگا، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، جان دیں گے، آپ آل محمد ہیں، لیکن یہ بتاؤ ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو سیدوں کا عقیدہ، سید اپنے باپ کی، دادا کی بات کو نبھاتا کیسے ہے؟ سید صرف ہاتھ چومنے سے متاثر نہیں ہوتا، پہلے گریبان پکڑ کے پوچھتا ہے، اوئے میرا ہاتھ کیوں چھوا؟ کہنے لگے آپ علی کے بیٹے ہیں. فرمایا اچھا
اگر تو واقعی میں علی کے بیٹے سے محبت کرتا ہے تو بتا ابو بکر کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ سید کا طریقہ ہوتا ہے. اور یہ حوالہ زید، حضرت زید کے پاس آپ کو لشکر کی ضرورت تھی. یہ اپنے اوپر محسوس کریں آپ. دشمن کی فوجیں آپ کے سامنے آ جائے، ٹیڑے میڑے کو آپ نے جمع کیا ہو، لیکن آپ نے یار ان سے پھڈا بعد میں نپٹاتے، پہلے دشمن کو تو گراؤ. لیکن حضرت زید وہ غیرت مند ہے. آپ کے پاس آپ کی فوج کا کمانڈر آیا، کہنے لگا آپ ابو بکر عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یار اگر سچ بتا دوں گا تو یہ بھاگ جائیں گے، بلکہ مجھے ماریں گے اور یہ بھی ماریں گے، سامنے دشمن بھی مارے گا. تو چلو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. حالت اضطراری ہے لیکن نہیں، وہ علی کا بیٹا تھا، وہ مداہنت نہیں کر سکتا تھا. آپ نے فرمایا حضرت زید نے، تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے بے؟ مجھ سے پوچھ رہا ہے، میں زین العابدین کا بیٹا حسین کا پوتا ہوں اور میرا پردادا علی ہے، میری پردادی سیدہ زہرا ہے. بولو نا سبحان اللہ. تو ہم سے پوچھتا ہے میری دادی کا کیا عقیدہ تھا، میرے دادا کا کیا عقیدہ تھا، اور تو پوچھتا ہے کہ ابو بکر عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. حضرت زید کی الفاظ آج بھی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے. حضرت زید نے کہا سنو اے، میں نے اپنے گھرانے میں ہمیشہ ان کی محبت کو پایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کاش اس لفظ کی حقانیت کچھ ہمارے دلوں پر آئے. حالات آپ دیکھیں، جان سامنے لشکر کھڑا ہے، ابھی مار دیا جائے گا. فرمایا میرے خاندان میں میں نے جب آنکھ کھولی، میں نے ان دونوں سے محبت کرتا ہوا سب کو دیکھا. تو وہ جو پاؤں چوم رہا تھا نا، اس نے یہ بات سنی نا کہ آپ ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، اس نے آستین چڑھائی، خنجر نکالا. فرمایا پھر ان سے کیوں لڑ رہے ہو، ان کے لیے ہمیں کیوں جمع کر رہے ہو؟ تو حضرت زید نے دوسرا ایک سچ بولا. فرمایا وہ قرآن و سنت کے متبع تھے، یہ قرآن و سنت کے مخالف ہیں، بدعات ایجاد کرتے ہیں. انہوں نے بدعت ایجاد نہیں کی، انہوں نے کہا چھوڑو اس کو. ادھر سے حضرت زید کے گریبان کو پکڑا اور حضرت زید کو گھسیٹا زمین کے اوپر. آدھا لشکر بھاگ گیا. اوے ہم اس کے ساتھ کیسے لڑے، ہم تو اس کو سید کہہ رہے تھے، یہ تو ابو بکر کی تعریف کر رہا ہے. حضرت زید تنہا 800 بندوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے، لیکن آپ نے کہا نہیں، میرا باپ علی ابو بکر کا ادب کرتا تھا، میں اس کے خلاف کیسے بولوں. نعرہ تکبیر، بولے سبحان. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی حیدری، یا علی نعرہ حیدری. یا علی. حضرت زید کی شہادت پڑھو. آج کل تو گوگل ہے آپ کے پاس، لکھو اور پڑھو. حضرت زید قربان ہو گئے ابو بکر صدیق. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے پنجتن پاک کے بچے. بولو سبحان اللہ. یہ ہے پنجتن پاک کا گھرانہ. بولو نا سبحان اللہ. انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر نے تو سب قربان کر دیا ہمارے گھر کے لیے. وہ تو دھوپ میں کھڑے ہو کر ہمارا ہاتھ پکڑ کر سائے میں کرتا تھا اور خود دھوپ میں رہتا تھا. اپنے بچوں کو پیچھے کر کے ہمارے گھرانے کو ترجیح دیتا تھا. اپنی جوان بیوی اور بیٹی کو چھوڑ کر ہمارے نانا جان کو لے کر وہ چلا. تو اس لیے فرمایا کہ میں نے اپنے گھر میں اب کسی چوڑے ذاکر خبیث کی دلیل نہیں، آل محمد کی دلیل. اور یہ آپ کا فتویٰ بھی حضرت زید کا. فرمایا کہ فدق کا معاملہ میرے پاس آتا. یہ فدق پر جو انہوں نے یہ کہانیاں بنائی ہوئی نا، مجھے کہ میں نے ایک بندے سے پوچھا یار ایسی، کیونکہ بندہ کچھ نہ کچھ شعبے میں بات کرتا ہے نا، تو علماء سے تھوڑی معذرت کے ساتھ میں نے کہا یہ فلمیں والے اتنی کہانیاں کہاں سے لکھتے ہیں. ایک ایسی بات چل رہی تھی تو اس کو محسوس نہیں کرنا ایسی، بس میں تم کو سمجھا رہا ہوں. بندہ ہر فن کے بارے میں مجھ سے معلومات لیتا نہیں، بھائی شر ہے تو اس کو چھوڑ دے ورنہ دیکھے کیونکہ کہاں خیر کا حصہ ہے. تو میں نے ایسے پوچھا غالب شاہ صاحب، یہ انڈیا میں ایک ہفتے میں 100 فلمیں آتی ہے، تو یار اتنی کہانیاں کہاں لیتی ہے؟ یہ کہتے ہیں شیعہ ہی لکھتے ہیں. ہاں شیعہ ہی لکھتے ہیں. او میں نے کہا، میں نے پوچھا یار وہ شاہی محلے کا سرٹیفکیٹ کون دیتا ہے؟ ہاں تو میں نے کہا جن کا کام ہے محلے والوں کو سرٹیفکیٹ دینا اور جناب جو ہے وہ ڈرامے بازیاں کرنا، تو فدق پر ڈرامے بازیاں کی. لیکن بات ختم ہو رہی ہے. کبھی زندگی رہتی تو سیجون ابلتقا پر ہم بات کرتے اور تیرے دانت کھٹے کرتے عبد القادر کہ تو کہتا ہے اتقا یہ کیسے. میں نے کہا واحد کے سینے میں کون مراد ہوگا؟ کہ واحد ہے کہ لیکن شان نزول ہے.
میں نے کہا شان نزول خاص، شان نزول سے آیت خاص نہیں ہوتی، اس کا مفہوم عام رہتا، ہم مانتے ہیں، لیکن ہر جگہ یہ اطلاق نہیں ہوتا. کبھی یوں ہوتا ہے شان نزول بھی خاص ہو اور اطلاق بھی خاص ہو. بلا تشبیہ عرض کرتا ہوں، سورہ لہب اٹھائیں، شان نزول بھی اس کے بارے میں بندہ بھی وہی ہے، تو اس کو عام رکھیں گے آپ؟ تیرے کو کہیں ابو لہب؟ توجہ ہے آپ کی. اور قرآن نے یہ کہا تھا کہ اتقا وہ ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا. وہ اس وقت ہو رہا ہے جب حضرت علی کی عمر 10 سال ہے. اس وقت مال دو ہی بندے مراد ہو سکتے ہیں، یا علی یا ابو بکر. لیکن قرآن نے واضح کہ الذی، اللذان، الذین، قرآن کہتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ ایک ہی تھا جو مال دے رہا تھا، وہ ایک ہی تھا. اب مال کیسے دے رہا تھا؟ دنیاوی بات ہے، مولا کے پاس اس وقت مال تو نہیں تھا، آپ تو بچے تھے. آگے اللہ مزید کہتا ہے کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ مال اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ اس پر کسی کی نعمت یا احسان تھا تو جو اس کا بدلہ دے. مولا پر احسان تھا کہ حضور نے ان کو تربیت میں رکھا تھا. ایک ہی بندہ اس وقت تھا جس پر دنیا کے کسی کا احسان نہیں تھا، وہ ابو بکر صدیق. ایک ایک لفظ نے کھول کر اس آیت کو واضح کر دیا کہ اتقا کا سہرا، تاجدار اتقا کون ہے؟ وہ علی کی آنکھوں کا چین ابو بکر صدیق ہے. یہی حضرت امام زید نے فرمایا کہ اگر فتح کا مسئلہ میرے پاس آتا میں وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا. بولنا سبحان اللہ. لہذا میرے دوستو بزرگوں، یہ افضلیت ہے ابو بکر صدیق. ایک جملہ مزید کہوں گا بس کہ لیکن نہیں، اگر مولا کا چوتھا، ساری واضح ہو چکی ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا تسلیم کرنا یہ مولا کا عقیدہ ہے. یہ بیچ میں نا وہ میں نے کہا اسے کوئی نٹ ڈھیلا نہیں ہوا کہ جو پانا تو نے کسنا ہو. یہ ایسی مضبوط گاڑی کہ نٹ ڈھیلا ہی نہیں ہوتا اس کا. یہ سواد اعظم والی گاڑی ہے کہ تو نے گیرج بنا لیا، ہم ذرا نٹ ٹیٹ. میں نے کہا نا، سواد اعظم کے نٹ کبھی ڈھیلے نہیں ہوتے کہ اس کو تمہارے پھٹیچر گیرج میں لایا جائے. وہ ایسے کسے گئے ہیں کہ ڈھیلے نہیں ہوتے. قرآن نے کیا کہا تھا کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی مضبوطی ایسی ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں، شاخیں آسمانوں کو گھیری ہوئی ہے. یہ ہے سواد. بولو نا سبحان اللہ. سنیے میرے دوستو، یہاں پر بات کہتے نہیں حضرت مولا چوتھے نمبر پر آئے تو کہتے کہ حضور بھی تو آخر میں آئے، تو کیا حضور افضل نہیں رہے؟ تو میں نے کہا کہاں کی کوڑی لا رہا ہے عبد القادر؟ کیا کوڑی لا رہا ہے؟ اب دیکھو بہکاتے کہتے حضرت نبی پاک آخر میں آئے نا، لیکن پھر بھی سارے صحابہ سارے نبیوں سے افضل ہے. تو کہتے اسی طرح آپ دیکھو نا کہ حضرت مولا اگر چوتھے نمبر پر ہیں تو پچھلوں سے افضل ہیں. تو میں نے کہا حضرت عیسیٰ پہلے آئے یا موسیٰ بعد میں آئے؟ کہتے کہ موسیٰ پہلے آئے عیسیٰ بعد میں آئے. تو میں نے کہا عیسیٰ موسیٰ سے افضل ہوئے؟ کہتے کہ نہیں. میں نے کہا قاعدہ ٹوٹ گیا. میں نے کہا ابراہیم پہلے آئے یا عیسیٰ پہلے آئے؟ کہتے کہ ابراہیم. میں نے کہا افضل کون تھا؟ کہ ابراہیم. میں نے کہا تو پہلے آئے تھے. سبحان اللہ. توجہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام تم نے کہا جو بعد میں آئے وہ افضل ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ کیسے؟ حضور سید عالم فاتح بھی ہے خاتم بھی ہے. حضور سید عالم کے اس اختصاص کے ساتھ اس چیز کو قیاس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ قاعدہ درست ہے تو ہر جگہ درست ہے. لیکن تو بھی کہے گا کہ حضرت ابراہیم افضل ہیں حضرت عیسیٰ سے، حضرت موسیٰ افضل ہیں حضرت عیسیٰ سے، لیکن وہ دونوں پہلے گزر گئے، یہ بعد میں آئے، تو افضل ان کو ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ مسئلے ایسے نہیں کہ جس کو قیاس یا کہانیوں یا لطیفوں یا چٹکیوں پر چھوڑا جائے. میرے دوستو یہ مسئلے تو وہ ہیں جو قرآن مجید نے واضح کر دیے کہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. خدا نے ان کو اعظم افضل درجہ دیا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال بھی دیا اور جان بھی دیا. سرکار کریم کی آخری خطبہ، سرکار کو بخار بڑا شدید تھا، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آئے اور حضور منبر پر بیٹھے، ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا حضور نے کہ فرمایا کہ سنو اس بات کو کہ امن علیہ من مالہ و نفسی من ابی بکر. فرمایا میرے صحابہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا اپنی جان اور اپنے مال سے اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. اور دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا سدو عنی کل خوخا ھذا المسجد غیر خوخۃ ابی بکر. فرمایا میری مسجد میں جتنے خوخے اور دروازے کھلے ہیں، کھڑکیاں کھلی ہیں، سب کو بند کر دو. ابو بکر صدیق کے علاوہ سب کی کھڑکیاں بند کر دو، صرف ابو بکر کی کھلی رہے. غوث اعظم غوریہ میں کہتے کہ وافضل العرب تھے ابو بکر، وہ بعد النبیین الخلافت 60 سنہ. فرمایا
30 سنہ، فرمایا سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر خلافت جو ہے وہ 30 سال چلی۔ میں نے کہا مولا حضرت غوث اعظم نے افضل پہلے کہا، خلافت کو بعد میں ڈسکس کیا۔ توجہ ہے آپ کی، افضل پہلے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اعظم و درجہ، اس وقت نہ ریاست تھی نہ خلافت تھی، قرآن نے اعظم و درجہ پہلے کہا، خلافت تو بعد میں آئی۔ توجہ ہے میرے دوستو، حضرت داتا کا یہ قول سنیے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا صدیق، ابو بکر صدیق مقدم ہما خلائق اس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ داتا علی حجویری حسنی سید فرماتے ابو بکر ساری خدائی میں افضل ہے، فرمایا وہ امام دین ہما مسلمانہ وے اس آمرا، وہ امام طریقت وے خاصرا، فرمایا عام مسلمانوں کا وہ دین میں امام ہے اور طریقت کے لوگوں کا وہ دین میں سردار ہے۔ لہذا ناقصارہ پیر کامل کاملہ رہنما، یہ چند جزیات اور چند باتیں اور چند معاشرے میں اڑائی جانے والی گرد جو افضلیت کے مسئلے پر لائی جاتی ہے میرے دوستو وہ بیان کر دی گئی، لیکن اس سے جزوی فضیلت کا انکار نہیں ہوگا۔ مولا شجاع بھی ہیں، اشجاع بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اقدا بھی ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن جب مطلق پوچھا جائے گا کہ افضل کون ہے تو وہ ایک ہی نام ہوگا، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ مولا نے کہا لا اجد احد فضلنی علی ابی بکر وعمر لجلدت حد المفتری۔ مولا کہتے ہیں کہ میں ایسے بندے کو دیکھوں جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہے تو اس تہمت لگانے والے کو میں حد تہمت لگاؤں۔ تو سنی تو مجبور نہیں، غلام ہے اہل بیت کا۔ انہوں نے کہا ابو بکر کے پیچھے چلو، کیونکہ قرآن یہی کہتا ہے۔ سنی چل پڑا، کالے راستہ ہم نہیں بھولے، راستہ تو بھول گیا ہے، کیونکہ آج بھی راستہ کہتا ہے کہ محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیقو، بولیے عتیقو عمر کی ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا رافضی کون ہے؟ فرمایا بیوہ عورت کی طرح ہے، مایوس، خواہشیں بہت ہیں لیکن کر کچھ نہیں۔ یہ امام شافعی نے فرمایا بیوہ عورت ہے، مایوس، صرف تنقید کرنا، خسر 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 خسر۔ سنی کون ہے؟ مرد حق ہے، جو 104 کو بھی سلامتی کے ساتھ رکھے اور عدل کے ساتھ رکھے اور سارے عقیدے کو لے کر چلے۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق۔ یہ صرف تخلیقی جوش نہیں، یہ قرآن کا مطالبہ ہے، یہ حق ہے، یہ نظریاتی موضوع ہے جس کو ذکر کرنے کی ہم نے تھوڑی کوشش کی ہے۔ ہمارے اکابر علماء نے یہاں پر کوششیں کی۔ تم ٹھنڈے ٹھار لڈو کی طرح بیٹھے رہے، تمہیں کچھ سمجھ میں آیا؟ اوے سمجھ میں آیا؟ ٹھنڈے پکوڑے نہیں بننا، سمجھ میں آیا؟ یہ نہ ہو کہ ہم آگے لگا پیچھے تو غائب ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، تمہارے روشن چہرے بتاتے ہیں۔ ناصر خان صاحب کی اور ان بزرگوں کی دعوت پر کھلے آسمان کے نیچے اتنی سردی میں آپ بیٹھے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن سنی ہے نا، وہ ہمارے ایک دوست کے لگے نعت سمجھ میں آتی نہیں، ایسی جھومتا رہتا ہے۔ میں نے کہا پھر بھی سنی ہے، معاف کر دو۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا بچے کو ماں کی لوری سمجھ میں نہیں آتی لیکن گود میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کم سے کم نعت کا ذوق تھا، دیکھ میں نے تیری اتنی ترجمانی کی ہے تو سنی جاگتے رہنا، بول سبحان اللہ، بول سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین اس مجلس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔